Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode of The Imperium, which is the official podcast channel for the Research Society of International Law. My name is Ikra Banu Suhail and I am a junior research associate at RSIL Islamabad. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ایک ٹرولی انسپائرنگ لائر ہو ہیز میڈ ہر مارک ان دا پاکستانی لیگل سسٹم. ان کی جو ہارڈ ورک اور ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے ٹورڈز ہر پروفیشن، دیٹ از سم تھنگ دیٹ مینی آف اس وش ٹو ہیو سم ڈے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ نتالیہ کمال. Ma'am, Natalia Kamal is a practicing advocate of the High Court since 2002 and holds an LLB honours degree from the University of London. She has also been called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of Lincoln's Inn, and she also holds a diploma in Islamic law from the International Islamic University. Ms. Kamal's primary experience has been litigation, and she has also worked on corporate advisory. Currently, she is practicing independently as a lawyer and as a corporate legal advisor in her own law firm. She has conducted trials and appeals in diverse areas of laws such as constitutional, contractual, and criminal law, and has also dealt and assisted in a number of high-profile cases. Her interests also lie in environmental and human rights law. She also holds membership of the Punjab Bar Council, Islamabad Bar Association, Islamabad High Court Bar Association, and the Lahore High Court Bar Association. Ma'am Natalia, it is truly an honor to have you on our podcast today, and thank you so much for giving us your time. Thank you for having me, Ikra, and what a gracious introduction and very honored that you thought of me and for giving me such a warm welcome. Thank you, ma'am. Very gracious. Ma'am, آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے اس کا ٹاپک ہے A Woman's Insight into the Legal World. So ma'am, جو میں کانورسیشن کو اسٹارٹ کرنا چاہوں گی وہ آپ کی اپنی جرنی سے کرنا چاہوں گی کہ ایز اے فیمیل لائر ان دا پاکستانی لیگل سسٹم آپ کی اپنی لا فرم تک کا جو سفر تھا وہ آپ کے لیے کیسا رہا؟ ٹھیک ہے، اس سب سے پہلے تو میں ایک کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گی کہ میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ میں انڈیپینڈنٹ لا پریکٹیشنر ہوں. فرم میں صرف میں ہوں، سو اٹس اے ون پرسن فرم، سو آئی ڈونٹ نو اف یو کین کال اٹ اے فرم. انڈیپینڈنٹ لیگل پریکٹس مائٹ بی اے بیٹر نیم. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس لیڈ پیپل دیئر. سفر اب آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو آئی ہیو ٹو کاسٹ مائی مائنڈ بیک، ادروائز یو جسٹ کیری آن ڈیلی بیسس پہ، یو ڈونٹ ریئلی تھنک آف اٹ دیٹ مچ. لیکن اگر میں سوچوں اس بارے میں تو سفر بہت اچھا رہا میرے خیال میں. جس طرح ہر چیز کا سفر میں ہوتا ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو چلتی ہیں، فرسٹریشنز بھی بہت آتی ہیں، ہائیز بھی بہت آتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک آئی وڈ چینج دیٹ جرنی فار اینی تھنگ. سو آپ نے تھوڑا سا تو انٹروڈکشن میں بتا ہی دیا. 2002 میں نے اسٹارٹ کیا تھا جنوری میں، اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ جس کو ہم کچہری بولتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول کے کورٹس. اور شروع میں میرے لیے بہت ڈس اورینٹنگ تھا کیونکہ ہم باہر کی LLB ایکسٹرنل کی ہوئی تھی اور پھر پوسٹ گریڈ جو سرٹیفکیٹ تھا وہ بھی باہر سے، تو لوکل لاز کا پروسیجرز کا کوئی پتہ نہیں تھا. انفیکٹ میں تو اپنے ٹائٹل میں بیرسٹر کا وہ بھی لگانا پسند نہیں کرتی، کیونکہ ایک تو ہم جس بار سے ریگولیٹڈ ہیں اس میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور پھر سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کیٹیگریز ریکگنائزڈ ہیں. تو جب شروع کیا تھا تو میری جن کے ساتھ میں نے کام شروع کیا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا CPC لے آؤ. تو میں بڑی دیر ان کی شکل دیکھتی رہی کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں، اور جو ان کا وہ کلرک تھا، منشی تھا، وہ بڑا ہیلپ فل تھا. تو وہ میرا بیسٹ فرینڈ بن گیا فار دا نیکسٹ 6 months، کیونکہ جو وہ مجھ سے پوچھی جاتی تھی چیز مجھے کچھ اس کا پتہ نہیں ہوتا تھا. اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا. لینگویج کورٹ کی نہیں پتہ تھی، پروسیجرز نہیں پتہ تھے، ڈرافٹنگ اور یہ جو پریکٹیکل چیزیں ہیں اس کا نہیں پتہ تھا. لیکن میرے خیال میں کہ اگر آپ کو شوق ہو اس چیز کا، وہی میں جب سب لوگ پوچھتے ہیں ایڈوائز دیں تو کام وہی کرنا چاہیے جس کا آپ کو شوق ہو. بالکل. پھر وہ آپ کو مشکل نہیں لگتا. آپ نے اس میں آورز دینے ہیں، لیٹ نائٹس دینی ہیں، ساری جو آپ کو سیکریفائزز کوئی بھی پروفیشن میں ایکسیل کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، وہ آپ کو بھی برا نہیں لگتا. تو شروع کا ٹائم بہت انٹرسٹنگ تھا. 6 مہینے تو مجھے لگا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ کون سی کورٹ کس جگہ پہ ہے. اب جا کے مجھے آرڈر شیٹس پڑھنی آ گئی ہیں، اس میں جو ایک ہمارے فارسی اردو ایک وہ پرانی چلی آ رہی ہے کورٹ لینگویج میں، اس کا کچھ تھوڑا بہت علم آنا شروع ہوا.
تو میں نے کہا اب تو مجھے مزہ آ رہا ہے کہ ہاں کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پیشی لسٹ پڑھنی آ گئی ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. تو پھر میں نے کہا نہیں مجھے تو 6 ماہ اور کچہری میں کام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر میں نے ایک اور سال کیا. تو 2 سال صرف ڈسٹرکٹ لیول کا کام کیا. اس کے بعد ہائی کورٹ کا کیونکہ لائسنس آ گیا تھا. پھر ایک لٹیگیشن فرم کے ساتھ میں نے کام کیا. اس میں یہ ہے کہ مجھے سپریم کورٹ میں اسسٹ کرنے کا اور ایک بہت ہی اور ویریڈ قسم کی پریکٹس دیکھنے کا موقع ملا. اور کچھ دیر بعد ظاہر ہے بیچ میں میرے کریئر میں یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ 2 بریکس بھی میں نے لی تھیں. ایک میں نے لی تھی 2006 میں 1.5 year کی بریک. اور پھر میں نے 2015 میں کوئی 2 years کی بریک لی تھی. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور بٹ آئی واز لکی انف ٹو ہیو سپورٹ, دا رائٹ سارٹ آف سپورٹ کہ آئی کوڈ سارٹ آف ریٹرن. اینڈ لٹیگیشن کے بعد تھوڑا سا میں نے ایک لا فرم جو کہ ایکسکلوسیولی کارپوریٹ اور ٹرانزیکشنل ورک جسے ہم کہتے ہیں ادھر بھی میں نے کام کیا. وہ بھی اچھا ایکسپیرئنس رہا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ کون سا کام مجھے کرنا اتنا زیادہ ایکسکلوسیولی پسند نہیں ہے, اور کہ لٹیگیشن جو ہے وہ میں بہت انجوائے کرتی ہوں. اس میں چیلنجز بڑے مختلف قسم کے ہیں, کلائنٹیل آپ کی بہت مختلف قسم کی ہے. تو اس کے بعد پھر مجھے ایک سرٹن قسم کی فلیکسیبلٹی چاہیے تھی, یا آپ کہہ لیں جو ایک ایلوسو ورک لائف بیلنس ہے. ایلوسو اس لیے کیونکہ نو بڈی ایور ریچز دیٹ بٹ وی آل اسٹرائیو فار دیٹ. اس کو کرنے کے لیے مجھے لگا کہ شاید میں اپنا ہی کام کروں. اور ظاہر ہے لٹیگیشن میں آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ نام اور وہ آپ کا زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کا کچھ اس طرح شاید ورک ایتھک نہیں میچ کیا, یا میں نے بھی کوئی ایکٹیولی سیک آؤٹ نہیں کیا. تو اس فلیکسیبلٹی کے لیے مجھے لگا کہ بہتر ہے کہ میں انڈیپینڈنٹلی کام کروں. اور کچھ سالوں سے میں انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہوں. اینڈ پریکٹس کا اگر آپ کہیں تو مے بی آئی وڈ سے 80% آف اٹ از لٹیگیشن اینڈ 20% آئی وڈ سے از ایڈوائزری ورک. سو بلک جو ہے وہ لٹیگیشن ہے. بالکل جی میم, ہم کافی ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ جس طرح آپ نے اسٹارٹ کی اپنی جرنی ایز اے لائر. سو اٹس گڈ ٹو ہیئر دیٹ بیکاز وی کین ریلیٹ ٹو دیٹ. ابھی ہم اس اسٹیج پہ ہی ہیں اپنے. وی ہیو اے لاٹ آف ویورز دیٹ آر لا اسٹوڈنٹس اینڈ فریش فیمیل گریجویٹس ایز ویل. سو جو ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں آئی ایم شیور دے کین ریلیٹ ٹو دیٹ ایز ویل. سو آپ سے اگلا سوال جو میں پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ایک لائر بننے کے لیے آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا, اور جب آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنا ڈیسیجن شیئر کیا کہ مجھے ایک لائر بننا ہے تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ اوکے I don't know why I don't have any lawyers in my family. دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے لا سے ریلیٹڈ. بٹ کریٹیکل تھنکنگ یا آپ کہہ لو یا ڈبیٹنگ کا یا ایک وہ جو لا میں ایک انالیسس کا ایلیمنٹ ہے شاید اس نے مجھے تھوڑا سا مائل کیا. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ وہ اب تو بڑا وہ لگتا ہے کہ یہ ریئل ورلڈ, اور تب وین یو ینگ آپ کو لگتا ہے جو چیز آپ سیریلز میں دیکھتے ہیں یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں دیٹ از اٹ. سو وہ جو لیگل ڈراماز ہوتے تھے اس ٹائم کے, شاید اس کو بھی دیکھ کے کہیں ہوگا میرے سب کانشیس میں. بٹ ایز سچ آئی کانٹ آئیڈینٹیفائی اینی پرسن یا کچھ. لیکن آئی تھنک سنس آئی واز ان اسکول, پھر میں نے اے لیولز میں بھی لا کا سبجیکٹ لیا تھا. سو آئی دین نیو کہ یہ لا جو ہے اس میں کچھ ایسی چیز ہے وچ از اٹریکٹنگ می ٹورڈز اٹ. اینڈ پیرنٹس کے ساتھ آپ نے سیکنڈ آپ نے پوچھا کہ پیرنٹس کا کیا ریئیکشن تھا. سو لکیلی پیرنٹس ایسے ہیں جو کہ زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے اپنے بچوں کی چوائسیز میں. ویری پریولیج ٹو ہیو دیٹ. بٹ آف کورس ان کو جب بتایا تھا, مائی فادر آئی وڈ سے واز ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ہیپی. وہ تھوڑے نان کنفارمرز بھی تھے اینڈ ہی وانٹیڈ کہ جو بھی کرنا چاہیں, اور کیونکہ لا ٹریڈیشنلی آپ کہہ لو ایک میل ڈومینیٹڈ پروفیشن سمجھا جاتا ہے, تو وہ بہت ایکسائٹیڈ تھے. مے بی مائی مدر ہیڈ سم ریزرویشنز, لیکن انہوں نے منع کبھی نہیں کیا. وہ صرف انہوں نے ایک دفعہ مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا وہ جا کے ذرا دیکھ لو, کیونکہ کبھی وہ کسی پاور آف اٹرنی یا کوئی ڈاکیومنٹ رجسٹر کرانے گئی ہوئی تھی کورٹس, تو وہ جا کے تم ذرا دیکھ لو کہ ادھر
کس طرح لائرز بیٹھے ہوتے ہیں اور کورٹس کی کیا انوائرمنٹ ہے, تو اس کے بعد تم سوچ لو. بس انہوں نے مجھے ایک یہ چیز کہی تھی, تو اس کے علاوہ کوئی ایسا کسی نے روکا نہیں. لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی, آپ نے اسٹوڈنٹس کا جیسے ذکر کیا, میں نے جب گریجویٹ کیا تھا, دس از 2000, تب لاء کا اور ایکسٹرنل LLB کا ویسے بھی اتنا ٹرینڈ نہیں تھا. I would credit it to the lawyers movement. I think اس کے بعد سے بہت سے ینگسٹرز نے لاء کو ایز اے وائبل پروفیشن سمجھا. اور میں نے جب گریجویٹ کیا تھا, I'd also like to point out, میرے ساتھ صرف 2 اور لوگ تھے. So we were a class of 3 when we started. بس اس کے بعد سے بس چلتا رہا سفر. بٹ ایز سچ کسی نے کوئی اس طرح سے فیملی کی طرف سے آئی واز لکی کہ انکریجمنٹ ہی ملی ہے. بالکل. تو میم آپ کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے کیونکہ ان دا لیگل ورلڈ, تو آپ کی جو انسائٹس, آپ کے جو اوپینینس ہیں ہمارے لیے دیر ایکسٹریملی ویلیوبل. سو آئی وانٹ ٹو آسک اباؤٹ یور تھاٹس. ایک جو جنرل مائنڈ سیٹ بن چکا ہے نا سوسائٹی میں, وہ یہ ہے کہ law as a field is a very difficult career choice for a woman. تو میم اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو چیلنجز فیمیل لائرز پہلے فیس کر رہی تھیں اور اب تک فیس کر رہی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ Okay, that's a very interesting question and also a very layered question, and I'm certain ایسا question ہے جس کا I can't offer you like one conclusion, یا جس کو وہ کہتے ہیں نا one nugget of truth, وہ آپ کو نہیں میں دے سکوں گی. لیکن میں اپنا اوپینین دے سکوں گی جو کہ انٹائرلی میرے سبجیکٹیو ایکسپیرئنسز کا ہے. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ ہم ایک پوزیشن آف privilege سے بول رہی ہوں میں, کہ I was able to get that sort of education and that sort of exposure, which helped me, no doubt. So I must be aware of that privilege that I hold. Law کا profession آپ نے جیسے پوچھا, خواتین کو اگر ہم چھوڑ کے بھی دیکھیں, I think for everyone, law for males and for females both, law is a difficult profession. لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ڈفیکلٹ ہے, بٹ ان ٹرمز آف فزیکل لیبر, مینٹل, ایموشنل, اینڈ دا سارٹ آف ٹائم اٹ ریکوائرز, اینڈ اٹ از ڈیفیکلٹ فار بوتھ آئی تھنک اینی فریش انٹرنٹس, انلیس آپ کا کئی دفعہ آپ کی کوئی فیملی میں اگر آپ کے لائرز ہیں, آپ کے لیے شاید تھوڑا آسان ہو جائے. لاء ابھی تک پاکستان میں نمبر 1 میل ڈومینیٹڈ ہے فار شور. پروفیشن اٹ سیلف کا نیچر بھی اگر آپ دیکھیں تو اٹ از سپوز وہ والی کوالٹیز جو کہ ہم ٹریڈیشنلی جس کو میسکولن کوالٹیز کہتے ہیں, وہ سمجھی جاتی ہیں کہ لاء میں اچھی ہیں. تو ایون اگر آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں, لیونگ دیٹ اسائڈ, آپ کو اونچی آواز میں بولنا ہے, آپ کو لاؤڈ ہونا ہے, آپ کی باڈی لینگویج بڑی اس طرح کی ہونی چاہیے, کانفرنٹیشنل ہونی چاہیے کورٹ میں. ٹریڈیشنلی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوالٹیز ہیں آپ میں جو ضروری ہیں. بٹ میرا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو, آئی ول کم ٹو دیٹ. اینڈ لاء ہیئر ان پاکستان اینڈ مے بی ان دا سب کانٹیننٹ, آئی ایم ناٹ شیور, میں نے باہر پریکٹس تو نہیں کی ہوئی, وہاں بھی ہے کہ نہیں, اٹ از ویری ڈپینڈنٹ آن یور پرسنل نیٹ ورک. سو ابھی تک ہمارے کورٹس میں اور ڈسٹرکٹ لیول اینڈ اسمال ٹاؤنس, ایون فار ان دا بگر ٹاؤنس, اٹ ڈپینڈز آن آپ کی ایتھنیسٹی والے لائرز اسی ایتھنیسٹی والے لائر کے پاس جائیں گے, اس کاسٹ والے اسی کاسٹ والے لائر کے ساتھ جائیں گے. ان فیکٹ وین یو اسٹارٹ, آئی واز ٹولڈ بائی فیو ویل وشنگ پیپل کہ آپ اپنی کاسٹ اپنے نام کے ساتھ ایڈ کریں, یا اس طرح اپنے آپ کو پورٹرے کریں, یا اپنی لاء فرم کا نام اس طرح کا رکھ دیں, تو اٹ ریفلیکٹس آپ کا ایک کاسٹ, تو پھر آپ کے پاس وہ والے لوگ آئیں گے. اس طرح والی جو چیز ہے یہ ہمارے ہاں ہے. سو یہ خواتین اور مرد دونوں کے لیے آئی تھنک ڈفیکلٹ ہو سکتی ہے یہ والی جو چیزیں ہیں. پھر جو کوالٹیز ہیں وہ لاء میں, مطلب اگر آپ دیکھیں کہ خواتین کو ٹیچنگ, نرسنگ, سیکریٹریل ورک جو ٹریڈیشنلی آپ دیکھتے ہیں, لاء میں آپ نہیں دیکھتے. لیکن اب تھنگز آر چینجنگ, دے آر اے لاٹ آف ویمن. چینج آپ کو پتہ ہے ہمیشہ انکریمنٹل ہوتا ہے, ہمیشہ گریجول ہوتا ہے. When I started, I would see maybe 4 or 5 female lawyers. Ab after 20 years, I see so many. I would know all of them by name. Now I don't, and that makes me feel very good. You see more female judges as well, which is, I think, a very, very positive step. So, law ka
ابھی بھی جو آپ کا سوال تھا کہ ایز اے پروفیشن جو اس میں چیلنجز واز دیٹ واٹ وی ور کمنگ بیک ٹو. یس. ہاں, سو لٹیگیشن کا آئی ووڈ اسپیک مور آف. لا فرمز کا پاکستان میں ایک انٹائرلی ڈفرینٹ کلچر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ابھی بھی شاید مائنورٹی میں ہے کیونکہ ٹریڈیشنلی لٹیگیشن جو ہے وہ اسمال چیمبر سیٹ اپ میں ہی پریکٹس ہو رہی ہے. سو انفراسٹرکچرل ایشوز بہت ہیں آئی تھنک کہ وہ خواتین کو انکریج نہیں کرتے. سم تھنگ ویری سمپل اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ سیئنگ اٹ آن دا پوڈ کاسٹ ایز ہیونگ ایڈیکویٹ ٹوائلٹ فیسلٹیز ان دا کورٹس اور ان دی آفیسز. دیٹ از مطلب بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے یہ. پھر خواتین کی جنرلی, بیکاز آپ دیکھو نا کسی بھی پروفیشن کی ہم بات کریں, ہم اپنی سوسائٹی اور کلچر کی آئسولیشن میں اس سے بات نہیں کر سکتے. سو آئی کوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ ویمن ڈاکٹرز, آئی کوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ ویمن اکاؤنٹنٹس اینڈ ادر پروفیشنز ایز ویل. بٹ جو ہمارے یہاں ایجنسی اور موبلٹی کے ایشوز ہیں خواتین کے, آئی تھنک وہ جو ہیں وہ پھر لا میں بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ دے ڈونٹ ہیو دا ایجنسی اور دا فیملی سپورٹ کہ وہ اپنی ڈیسیجنس خود لے. ٹھیک ہے, ہاں پڑھائی کی حد تک انکریج کیا جاتا ہے کہ لا آپ پڑھ لیں, ایک رسپیکٹیبل سبجیکٹ ہے, لیکن اس کے بعد آپ CSS کر لیں, ایسی فیلڈز میں کر لیں جو کہ زیادہ رسپیکٹیبل ہے, جس میں آپ کی آمدنی کنسسٹنٹ ہے. پھر ایک پاور جو آپ ہولڈ کرتے ہیں وہ بھی ایک اس طرح کی چیز ہے. اینڈ موبلٹی کے بہت ایشوز ہیں آئی تھنک خواتین کو. unless you are privileged enough to have a car of your own یا اپنی آپ کی ٹرانسپورٹ ہے. پبلک ٹرانسپورٹ ہمارے یہاں جس طرح کی ہے, اگر آپ نے کورٹس, اسپیشل کورٹس آل اوور دا پلیس ہیں. ہائی کورٹ ایک الگ جگہ ہے, سپریم کورٹ ایک الگ جگہ ہے, ٹرائیبیونلز ایک الگ جگہ ہیں, کوئی بھی قسم کے اسپیشل کورٹس الگ جگہ ہیں, ایک کمپلیکس میں لوکیٹڈ نہیں ہے. سو اس طرح کے بہت ایشوز ہیں آئی تھنک جو کہ خواتین اس طریقے سے پبلک ٹرانسپورٹ یا ایون آج کل یہ رائڈ ہیلنگ ایپس جو ہیں اس میں بھی ایسے انسیڈنٹس ہیں کہ وہ ڈٹرنٹ ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے آئی فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ کہ ہمارے بار ایسوسیشنز اینڈ بار کاؤنسلس کو بھی اپنی سطح پہ خواتین کو انکریج کرنے کے لیے, اور آف کورس ہراسمنٹ کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, ہراسمنٹ کی اینٹی سیکشل ہراسمنٹ کمیٹیز بنانی چاہیے. نن آف دیم ہیو میڈ اٹ. اس طرح کی پریکٹیکل اسٹیپس تو بہت ہیں, آئی کین تھنک آف سو مینی جو کر سکتے ہیں, لیکن خواتین کے چیلنجز تھوڑے سے مختلف ہیں. خواتین کا لیوڈ ایکسپیرئنس بہت فرق ہے. اینڈ میں اس کو پھر ایکسکلوسیولی خواتین کا نہیں بناتی, میں کہتی ہوں کہ پیپل فرام ڈفرینٹ سوشیو اکنامک گروپس اس کو یہ ڈسکریمنیٹ کرے گی. پیپل فرام ایتھنیسٹیز, پیپل فرام جو جینڈر نان کنفارمنگ نہیں ہیں ان کو یہ ڈسکریمنیٹ کرے گی. ریلیجس مائنورٹیز ان کو یہ ڈسکریمنیٹ کرتی ہے. اینڈ یہ ایک براڈر ایک سوسائٹی, ایک کلچر کا ہمارا ہے کہ جو بھی مارجنس پہ ہوگا اسے وہ ڈسکریمنیٹ کرے گی. بٹ خواتین اگین وی نو آئی تھنک 49 یا 50% لیٹسٹ سینسس کے, آئی ڈونٹ ہیو دا ڈیٹا ان فرنٹ آف می, بٹ اس حساب سے اگر دیکھا جائے کہ پروفیشنل ویمن کتنی ہیں, آپ یہ چھوڑ دیں کہ لا میں کتنی ہیں, تو وہ ڈیٹا اگر آپ دیکھیں تو بہت کم ہے. وہ اسی لیے کیونکہ اگین لائک آئی مینشنڈ کہ ایک سوسائٹی اور کلچر میں آپ نے دیکھنا ہے, تو ہم اس سے آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ خواتین ہمارے یہاں ٹریڈیشنل کیئر گیونگ رول اور فیملی کی کیئر گیونگ رول ان کے اوپر آتا ہے. سو جو ایک جسے کہتے ہیں دا انویزیبل ورک لوڈ آف ویمن, جو گھر والا کام ہے, سو وہ تو ان کے اوپر آتا ہے. سو آپ کی ویسے ہی ورک فورس جو ہے اس میں جو ڈاکیومنٹڈ ورک فورس ہے, ہاں ڈومیسٹک اسٹاف جو لیبر ہے ویسے وہ بھی بہت ہیں جو خواتین کر رہی ہیں. سو اگر آپ وہ دیکھو کہ وہ مارجن ہمارا کتنا ہے جو پروفیشنلی امپلائڈ ہے, اور پھر اس میں اگر آپ لا دیکھیں تو وہ پھر شاید اس سے بھی زیادہ کم ہے. بٹ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیٹا گیدرنگ میں اتنا بلیو نہیں کرتے. سو آئی ڈونٹ ایون نو کہ اس سطح پہ ہمیں ڈیٹا, اوتھینٹک ڈیٹا ملے گا بھی. ہاں جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں ان کی حد تک ہوگا, لیکن گورنمنٹ لیول پہ آئی ڈونٹ نو ہے کہ نہیں.
آئی ایم ناٹ ایون شیور ہماری بار کاؤنسلز جو ہیں وہ کتنا ڈیٹا, ہاں یہ وہ دے سکیں گی کہ کتنی خواتین انرولڈ ہیں اور کتنے مین انرولڈ ہیں, بٹ دا فیکٹ دیٹ آر دے اسٹل ان ایکٹیو پریکٹس اور ناٹ. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ایکٹیو پریکٹس میں وہ ہم اپنا اگر ڈیوز دیتے رہیں تو دیٹ از کنسیڈرڈ آپ وہ رولس پہ ہیں, اینڈ وہ لاٹ آف ٹائم اٹ از ڈن جسٹ فار دا فیکٹ کہ یو کین کاسٹ یور ووٹ ان دی الیکشنز. تو وہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ اگر ڈیٹا بار کاؤنسلز اینڈ ایسوسیشنز کے پاس ہے وہ کتنا ریفلیکٹیو ہے آف دی ایکچوئل سچویشن آن گراؤنڈ. تو میرے خیال میں نے بہت ہی ریمبلی قسم کا جواب دے دیا. اس میں سے آپ کو کیا پتہ چلا آئی ڈونٹ نو, یو کین ask me the question again if I've answered it. نہیں میم, آپ نے جو کہا that I have gone all over the place. So آپ نے چینج کی بات کی, رائٹ؟ سو اگر ہم اسی چینج کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کانورسیشن آگے پروسیڈ کریں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ جو اسٹیریو ٹائپس اور پری کنسیوڈ نوشنز لوگوں کے مائنڈ میں تھے نا کہ a female lawyer can never be as good as a male lawyer, تو از دیٹ چینجنگ ایز ویل؟ اور جو فیلو میل لائرز ہیں ان کے ایٹیٹیوڈز میں بھی چینج نظر آ رہا ہے کیا؟ اوکے, میں شاید لکی ہوں, اینڈ اگین ایوری ون ول ہیو ڈفرنٹ ایکسپیرئنسز. مجھے نہیں لگا کہ میل لائرس کا کوئی اسٹیریوٹیپیکل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. آئی فیل کہ ہاں وہ انکریجنگ ہوتے ہیں, اینڈ دین آفٹر اے سرٹن پوائنٹ اٹ از اباؤٹ یور ایبلٹی. ہمارے ہاں جو ایشو ہے وہ ریٹینشن کا ایشو ہے. جو ینگ گرلز آتی ہیں نا, بہت گریجویٹ کر کے آ رہی ہیں, وہ شاید اپرینٹسشپ کر کے لائسنس لے کے یو ڈونٹ سی دیم اراؤنڈ اینی مور. سو وہ ہمیں ایشو دیکھنا ہے کہ وہ کیوں نہیں رہ رہی, ریٹین کیوں نہیں کر پا رہا. مطلب کہا جاتا ہے کہ جو میل لائرز ہیں وہ they are progressing up, and خواتین جو ہیں وہ are progressing out gradually over time. اگر آپ دیکھیں تو I haven't experienced, and a lot of times I'm sure ہر ایک کا ایکسپیرئنس الگ ہوگا, but stereotypical attitudes generally society کے اور مے بی آپ کے کیونکہ کلائنٹس کا وہ ہے کہ ہاں خواتین جو ہیں وہ شاید صرف فیملی لا انہیں کرنی چاہیے, یا یہ خاتون لائر ہے تو یہ ہمیشہ ہر چیز میں لڑائی کر رہی ہوگی, اگریسو ہوگی, یا لاؤڈ ہوگی, یا یہ لوگوں کی طلاقیں کرا رہی ہے صرف. اس قسم کے ایٹیٹیوڈس تو ہیں, بٹ آئی تھنک اوور ٹائم اگر آپ کنسسٹنٹلی کام کریں, اینڈ آپ کو پاکستان میں آئی تھنک کسی بھی پروفیشن میں خواتین کام کر رہی ہیں. میں ڈاکٹرز کا ایگزامپل آپ کو انالوجی ڈرا کروں گی کہ وہ اگر سرکاری ہسپتالوں میں بھی کام کر رہی ہیں تو انہیں بلائنڈرز لگانے پڑتے ہیں. آئی تھنک ہم اگر پبلک اسپیس میں بھی جا رہے ہیں اور ہم ایک پریولیجڈ فرینڈ یا ایک ایسی ریسٹورانٹ یا اس طرح کی جگہ پہ نہیں ہیں, ہم ایک عام پبلک اسپیس میں ہیں, تو تب بھی ہمیں بلائنڈرز لگانے پڑتے ہیں. یو ہیو ٹو اگنور اے لاٹ آف تھنگس, ورنہ اگر آپ اس کو اٹینشن دیں گے تو پھر تو آپ بالکل ایک سینیٹائزڈ قسم کی اپنے انوائرمنٹ میں ہی رہیں گے. سو ایون گوئنگ ٹو کورٹس, اینڈ اگر کلائنٹس یا ججز یا آپ کے کولیگ لائرس سے آپ کو ایسی فیلنگ ہو رہی ہے, تو آئی تھنک اف یو جسٹ موو آن اینڈ اگنور دیٹ نوائز, کیپ یور بلائنڈرز آن اینڈ جسٹ لک ایٹ یور ورک اینڈ کیپ ڈوئنگ دیٹ کنسسٹنٹلی, سو آئی تھنک آپ آگے پروگرس کر سکتے ہیں. اینڈ اوور ٹائم ان کا بھی پھر ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے, بیکاز دے سی دیٹ یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان ادر تھنگس, یا آپ صرف وقت گزارنے نہیں آ رہے. یا خواتین جو ینگر آئی ہیو سین, وہ میں یہ بہت ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ایون کلائنٹس کا جو ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ تو صرف آ رہی ہیں یہاں پہ وقت گزارنے جب تک ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. تو اور آپ کو پتہ ہے ہمیں لٹیگیشن, ایون کرمنل لا, آئی وونٹ سے جسٹ سول, اٹ ٹیکس ٹائم بیکاز آف اے لاٹ آف ریزنس, ہمارے جو بیک لاگز ہیں اینڈ ادروائز. تو اگر آپ کا ایک کیس عام طور پہ سول کیس کا ایوریج لائف سائیکل آپ کی ٹرائل کورٹ میں اس کی 3 سے 4 سال ہے, تو وہ اس وجہ سے بھی ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں شاید کلائنٹس کہ یہ تو کچھ عرصے بعد رہیں گی نہیں, یہ تو صرف وقت گزارنے, اور پھر اس کے بعد ان کے اور ایشوز بھی ہوتے ہیں. بالکل. اور آئی وڈ سے آلسو ون تھنگ کہ ناٹ جسٹ میلز کا, ہمیں خواتین کی طرف سے بھی کئی دفعہ ہمیں جس کو انٹرنلائزڈ ڈسکریمنیشن کہتے ہیں, یا وہ بھی ہمیں کئی دفعہ فیس کرنی پڑتی ہے. سو آئی تھنک ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دس ون جینڈر از consist of just angels. بالکل. because in fact اگر آپ پرسنل ایکسپیرئنس کی بات کرو گے
تو مے بی جو ہماری فیمیل لائرز ہیں جو لٹیگیشن میں ہیں, میں نے ان سے شاید تھوڑا سا فیس کیا ہے ایٹیٹیوڈ تھوڑا اسٹیریوٹیپیکل آپ جس سے کہتے ہیں, مے بی ناٹ فرام دا میلز ہو آئی فاؤنڈ مور ایکسیپٹنگ اینڈ مور اوپن. Oh, I wasn't expecting that, but ایک نیا نظریہ مجھے ملا اس چیز کو دیکھنے کے لیے. تو میم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ ہمارے ویورز میں کافی لاء گریجویٹس اور لاء اسٹوڈنٹس بھی ہیں, تو ایک فریش فیمیل لاء گریجویٹ کے پاس کیا کیا کریئر آپشنس ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ نے بات کی کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ ایک لڑکی صرف فیملی لاء میں کام کر سکتی ہے. ایون میں بھی جب خود ایک لاء اسٹوڈنٹ تھی, جو ایک چیز سننے کو مجھے بہت ملا کرتی تھی, اور ایون میری فیلو بیچ میٹس کو بھی سننے کو ملا کرتی تھی, وہ یہ تھی کہ بیٹا لاء میں تو آ گئی ہو, کرمنل لاء میں نہیں جانا. سو میم اب آج کے زمانے میں کیا کیا کریئر آپشنس ہیں لاء کے اندر فیمیل گریجویٹس کے پاس؟ ہاں, ویری انٹرسٹنگ. ناٹ جسٹ کہ کرمنل لاء یہ ہے کہ لٹیگیشن میں ہی نہ جائیں, بالکل, آپ بس لائسنس لے لیں اینڈ اس کے بعد. بٹ دین اگین یو ہیو ٹو سی, دیکھو آپ کو میں نے شروع میں کہا تھا, یو ہیو ٹو ڈو دا ورک دیٹ یو انجوائے. آپ کو انٹروسپیکٹ کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کس چیز میں ایکسیل کرتے ہیں یا کیا آپ کی کوالٹیز ہیں. اٹ کوڈ بی دیٹ somebody doesn't like litigation at all. So I can't say کہ نہیں necessarily ہر کوئی litigation میں آئے. بالکل, I actually really enjoy family law کی practice on some level as well. So I can't say کہ ہاں نہیں family law کرنا صحیح نہیں ہے. جو ہے کہ کیا فیمیل لائرس کے پاس فیمیل گریجویٹس کے پاس آپشنس ہیں, آئی وڈ سے اب تو آپشنس بہت زیادہ براڈ ہیں. مے بی اے فیو ایئرس بیک اتنی زیادہ نہیں تھی. آپ اگر لٹیگیشن میں آنا چاہیں وہ تو بہت آئی تھنک آسان کام ہے. اتنا آپ کو کوئی اس کے اندر انویسٹمنٹ یا وہ نہیں چاہیے ہوتی, اینڈ جنرلی لائرز آر ہیپی. ہاں, وہ ایک الگ بات ہے کہ ان پیڈ ایک ٹائم آپ کا کافی ہوتا ہے شروع میں, بالکل, بٹ یو کین اسٹارٹ اپرینٹسشپ ود somebody اینڈ اس کے بعد آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے ود ان لاء کوئی آپ نے اسپیشیلٹی اپنی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. بٹ لٹیگیشن کے علاوہ بھی بہت آپشنز ہیں. آئی تھنک ایکیڈیمک بہت فیلڈ براڈ ہے اور لاء میں لیکنگ ہے. اگر میں کسی ایک چیز کے اوپر کوئی اچھا جرنل ڈھونڈنا چاہوں کہ اچھا اس ججمنٹ کا کہیں کرٹیکل انالیسز ہوا ہوا ہے یا ان لاز کا ایک ریویو ہوا ہوا ہے, سو آئی کانٹ فائنڈ گڈ لٹریچر آن اٹ. اور میری انکلینیشن نہیں ہے شاید ایکیڈیمک کی, بٹ مے بی آئی وانٹ ٹو ریڈ دیٹ اینڈ کنزیوم دیٹ. ہمارے ہاں ایک پبلشر ہے جس میں جرنلس آتے ہیں, بٹ اس میں جو کوالٹی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ ہمارے کوئی زبردست لاء جرنلز ہیں. کچھ یونیورسٹیز پرائیویٹ نے شروع کی ہیں اپنے لاء جرنلز. ایکیڈیمک سائڈ پہ ٹیچنگ پہ بہت زیادہ اسکوپ ہے. آپ لکھیں لاء پہ, انالیسس کریں, پالیسی لیول پہ آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. کچھ ایسی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں جو لیگل ایڈ پہ کام کر رہے ہیں, جو لاء ریفارم پہ کام کر رہے ہیں. دے آر سو مینی, آپ اس سائڈ پہ جا سکتے ہیں اف یو وانٹ. دین ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ لیول پہ بہت سے ہر ادارے میں آپ کے لیگل کنسلٹنٹس ہیں. کارپوریٹ فارمز میں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کو وہ کام انٹرسٹنگ لگتا ہے. گورنمنٹ نہیں لیول پہ تو ایون پرائیویٹ سیکٹر میں آل آرگنائزیشنز ہیو اے لیگل ڈپارٹمنٹ, اگر آپ کو وہ کام پسند ہے. بٹ کام وہی کریں دیٹ جس میں آپ کی دلچسپی ہے. بالکل, بیکاز پھر آپ کو وہ کام نہیں لگے گا, آپ کو وہ آسان لگے گا. وہ اس میں جو محنت ہے, جو ہر چیز میں ایکسیل کرنے کے لیے جو آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے, وہ آپ کو پھر اس طرح وہ مشکل نہیں لگے گا. بالکل. لیکن میرے خیال میں اب ایونیوز بہت زیادہ براڈ ہے. اور سوری میں نے ایک چیز مینشن نہیں کی, جوڈیشری. اب ہماری بہت سی خواتین ہیں جو لاء کر کے تھوڑی دیر پریکٹس کر کے, اگر آپ میں انکلینیشن ہے آپ جوڈیشری میں جوائن کر سکتے ہیں. اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک اس کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے, اینڈ وی ہیو لاٹ آف فیمیل ججز ناؤ ایٹ دا سبارڈینیٹ لیول جس کو ہم کہیں گے, ڈسٹرکٹ لیول پہ. سو وہ ایک چیز ہے, وہ ایک اچھا آپشن ہے. بٹ اگین یو ہیو ٹو انٹروسپیکٹ, سی آپ کی کیا اسٹرینتھس ہیں, کیا آپ کی ویکنیسز ہیں, اینڈ دین ڈیسائڈ. اینڈ دیر از نو ہارم, یو شوڈنٹ بی ان اے ہری ٹو گیٹ سم ویئر. آئی تھنک اگر آپ تھوڑا سا ٹائم ہر جگہ پہ گزاریں, آبزرو کریں, تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ دس از مائی اسکل اینڈ دس از سم تھنگ آئی وانٹ ٹو گو, یا دس از سم تھنگ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو نیئر. سو
یہ all these are the options I can think of. بالکل. So ultimately the thing is that you must follow your passion basically. Yes, follow your heart. Yes, follow your heart. یہاں پہ میں ایک اور جو چیز مینشن کرنا چاہوں گی وہ میم نتالیہ کی بلاگ ہے. میم نتالیہ کمال آلسو رنز اے بلاگ کالڈ کین ناٹ ایٹ منی انڈرسٹینڈنگ لا ان پاکستان. اس پر میم نتالیہ بہت ایک بیسک لیول پر پاکستانی لیگل سسٹم کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں. آپ کے ڈاکیومنٹ سے میم میں نے خود بہت فائدہ اٹھایا ہے, اسپیشلی جو آپ کا اردو ٹرمینالوجیز کے اوپر ڈاکیومنٹ ہے, اردو لیگل ٹرمینالوجیز کے اوپر. سو میم آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کہ واٹ واز دا تھاٹ پروسیس بہائنڈ دیٹ. آپ کو ایسا کیوں لگا کہ اس طرح کے ڈاکیومنٹس یا اس طرح کی گائیڈنس دینا اب ایک ضرورت بن چکا ہے؟ اچھا, بلاگ کو میں اس کو بلاگ نہیں کہوں گی کیونکہ وہ آج کل ایک اسٹیٹک بلاگ ہے. آئی ہیونٹ اپڈیٹڈ اٹ ان کوائٹ اے وائل, بٹ آئی ٹیل یو اس کا جینیسس کیا تھا. بڑا سمپل تھا. لائک آئی سیڈ وین آئی اسٹارٹیڈ, اور مجھے انہوں نے کہا جی CPC لا کے دیں, اور بہت سی ٹرمینالوجی کہ جی فر طلبانہ ہے, افسر جلیس صاحب رخصت پہ ہیں, آئی کین تھنک آف سو مینی کہ ٹرمینالوجی جو اردو کی تھی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. تو میں جب کورٹس میں پھرتی تھی میرے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری ہوتی تھی, اور میں جب بھی کوئی میرے کانوں میں آواز پڑتی تھی ایسی چیز جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں لکھ لیتی تھی, اور پھر 3-4 لوگوں سے پوچھتی تھی, کیونکہ اگر ایک سے پوچھتی تھی مجھے لگتا تھا کہ کئی دفعہ وہ اوتھینٹک نہیں ہوتی تھی انفارمیشن, اور کوئی ایک مجھے سورس نہیں ملا کہ اچھا یہ جگہ کہیں کوئی ایسی ڈکشنری ہے یا کوئی ایسی بگنرز گائیڈ ہے یا کچھ ہے, اسپیشلی کیونکہ لا ہم نے ایکسٹرنل کا کیا ہوا تھا. بالکل, وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ایٹ ٹائمز ہو جاتا ہے. تو میں ایٹ لیسٹ 4-5 لائرز اور 4-5 جو سینئر کلرکس ہیں ان سے پوچھتی تھی, پھر میں اپنے لیے اس کو لکھ لیتی تھی. تو اوور ٹائم جو تھے میرے پاس ایسے وہ نوٹس پڑے ہوئے تھے, اینڈ مجھے لگا کہ وائی شوڈ آئی کیپ دس انفارمیشن ٹو مائی سیلف, اینڈ مے بی سنس دیر از نتھنگ آؤٹ دیئر. جب میں نے ایک لانگ بریک لی تھی وین آئی ہیڈ مائی ڈاٹر, تو تب میں لٹیگیشن بھی نہیں کر رہی تھی اور کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. تو گھر پہ جو فری ٹائم آڈ آورس تھے, آئی جسٹ تھاٹ کہ آئی جسٹ پٹ دیٹ, اینڈ انیشلی اٹ واز جسٹ سپوز ٹو بی اردو انگلش لیگل ٹرمینالوجی. بالکل, لیکن اس کے کچھ عرصے بعد مجھے لگا کہ not just for young lawyers but just even for clients, for just people, انہیں امپاور کرنے کے لیے لا بہت ہمارے یہاں inaccessible ہے. بالکل, اس کی لینگویج بہت inaccessible ہے. اس کو جب بلکہ یو آر انکریجڈ کہ آپ کلائنٹس کو اور inaccessible بنائیں, آپ انہیں کمپلیکیٹ کر کے بتائیں, آپ انہیں امپاور نہ کریں کہ یہ چیز اس طرح یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں شاید. تو مجھے لگا کہ اس کو ایک بہت ہی اس میں سے وہ جو جارگن ہے وہ نکالی جائے اور ایز جو ہے وہ پیدا کی جائے. ابھی تک ہم لوگ بہت سے لیٹن ٹرمز اور فارسی کے لفظ ہمیں انکریج کیا جاتا ہے. ہمیں اس طرف بھی میرے خیال میں جانا چاہیے کہ لا ریفارم ایسا آنا چاہیے جو کہ اس کو ڈی مسٹیفائی کرے لینگویج کو. بالکل. سو بس وہ تھا, اور اس میں کچھ مجھے ایسی چیزیں لگی جو بہت ایلیمنٹری ہیں, وہ اگر میں ایک جگہ ایک سمپل طرح کروں, اس میں سے اتنا اس کو کمپلیکیٹ نہ کروں, تو وہ شاید لوگوں کو یوزفل لگے. اینڈ بس اس میں بھی کچھ تھوڑی بہت میں نے چیزیں ڈالی ہیں, اور ہوپ فلی وین آئی نیکسٹ گیٹ ٹائم تو اس میں کچھ اور بھی میں چیزیں ڈالوں گی. بٹ آئی ایم گلیڈ ٹو ہیئر دیٹ اٹ واز یوزفل. آلسو یہ جو فائلنگ کا اور لیگل پروسیس کا ہے, یہ بھی چیز کہیں ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. سو فار ایگزامپل اب میں نے اس میں ایک انٹری کی تھی شاید کانٹینٹس آف سول کیس فائل. یہ آئی ڈنٹ فائنڈ اٹ لائک ایون جو ہم LLB کر کے آتے ہیں تو کوئی ایسی گائیڈ بک نہیں ہے یا کہیں ایسی انفارمیشن نہیں ہے, وہ آپ کو پریکٹیکلی کرنا ہوتا ہے. تو اچھی چیز ہے کہ ہاں پریکٹیکلی کریں, بٹ مے بی آن سیم لیول اگر آپ اس کو بہت اس کی بیسکس کہیں اس کو آپ دیکھ لیں یا اس کا ایک فلو چارٹ قسم کا آپ کے پاس فراہم ہو تو وہ شاید آپ کے لیے یوزفل ہو. تو بس یہی اس کی انٹینٹ تھی, جسٹ کہ لائک جو نالج ہے وہ اپنے تک نہ رکھی جائے. اگر ایک اور مجھے کئی لیول پہ شاید لگتا تھا کہ میں چیزوں کو ان کی کمپلیکیشنز ہٹا کے مے بی سمجھانے کی تھوڑی سی صلاحیت تھی, تو مجھے لگا کہ ٹرائی کی جاتی ہے. ٹیکنیکلی میں اتنی مجھے چیزیں کا نہیں پتہ, تو وہ شاید ٹیکنیکلی اتنا گریٹ نہیں ہے, بٹ آئی تھنک اس کو بہت اور ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے. اینڈ اب تو خیر ٹیکنالوجی ایسی ہے, پہلے اس ٹائم پہ یہ ولاگز اینڈ اس کا ویڈیو کا اتنا نہیں تھا رجحان. سو ایون
اس چیز کو اگر آئی تھنک ویڈیو فارمیٹ میں کیا جائے تو شاید زیادہ ایکسیسیبل ہو جائے لوگوں کے لیے, کیونکہ ابھی تک تو پھر بھی وہ ایک میں نے مجھے یہ بھی اس میں بہت ایک کانٹرڈکشن لگ رہی تھی کہ ایک لیول پہ میں اس کی کہہ رہی ہوں کہ ایکسیسیبلٹی ہے لیکن ہے وہ پھر بھی انگریزی میں. تو شاید آپ کی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس کو اردو میں ترجمہ کر کے بھی ڈال دیں تو وہ بھی ایک آئی تھنک اچھی سروس ہوگی سب کے لیے. بالکل. اینڈ the work that you've done so far, it's amazing, it's truly inspiring کہ آپ کا مین مقصد تھا بس نالج کو پروموٹ کرنا, لاء کی نالج اور اپنے پیشن کو پروموٹ کرنا. تو اس کانورسیشن سے ابھی تک ہم یہ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو فیمیل لائرز ہیں دے آر ناؤ اسٹیپنگ اپ, دے آر بریکنگ دی اسٹیریوٹائپس, اور ان کی پارٹیسپیشن کافی زیادہ بڑھ چکی ہے ایز اے لائر. لیکن اگر ہم اسی لیگل سسٹم کے ایک اور اسپیکٹ جو کہ جوڈیشری ہے اس کی طرف نظر ڈالیں تو جوڈیشری میں کافی حد تک ایک لیک آف فیمیل پارٹیسپیشن نظر آتا ہے. آپ نے ابھی کہا کہ سب آرڈینیٹ کورٹس میں فیمیل پارٹیسپیشن اب نظر آنا اسٹارٹ ہو گئی ہے, لیکن اس کے بعد جو ہائر کورٹس ہے وہاں پر کم ہے. میں اپنے ویورس کو یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ ایز آف ناؤ دیر آر اونلی 15% فیمیل ججز ان سب آرڈینیٹ کورٹس, 5% فیمیل ججز ان ہائی کورٹس, اینڈ پاکستان از یٹ ٹو اپوائنٹ اٹس فرسٹ ایور فیمیل سپریم کورٹ جسٹس. جب جسٹس عائشہ ملک کی بھی ریکمنڈیشن کی بات آئی سو جنرلی سوسائٹی میں ایک بہت ہوپ پیدا ہو گئی, ایوری ون واز ریئلی ایکسائٹیڈ کہ فائنلی پہلی سپریم کورٹ کی ہمارے پاس جسٹس آ جائیں گی, بٹ ویسا نہیں ہو سکا. تو اس لیک آف پارٹیسپیشن کو دیکھتے ہوئے جو نئی جنریشن لاء میں آنا چاہتی ہے وہ کافی حد تک ڈس ہارٹ ہوتی ہے. سو میم اس کے بارے میں آپ کی کیا تھاٹس ہیں؟ سوری اقرا, میں آپ یہ سوال کر رہی تھی, مجھے خیال آیا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ کرمنل لاء سے ڈسکریج کیا جاتا ہے, اس پہ میں گئی نہیں. آپ جہاں تک بات کر رہے تھے کہ ہاں ایک پرٹیکولر قسم کی جو ان کو آپ کہہ لیں کہ سافٹ سبجیکٹس ہیں نا, فیملی ہے اس طرح کا, وہ کہا جاتا ہے کہ خواتین وکلاء کو صرف اس طرف جانا چاہیے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ خواتین لائرز ہمیشہ سے, جب سے میں نے آبزرو کیا ہے, وہ ہر قسم کی پریکٹس کر رہی ہیں. جی, کرمنل لاء میں بھی بڑی اچھی اچھی خواتین لائرز ہیں, اور انفیکٹ کرمنل لاء مجھے لگتا ہے کہ اس میں زیادہ اسکوپ ہے بالکل خواتین کا, کیونکہ ایک چیز سے اس کو آپ نے بنا لیا کہ اس سے دور رہنا چاہیے, تو ویسے جنرلی اس میں اگر خواتین کا پرسپیکٹو آئے میرے خیال میں وہ بہتر طرح سے ڈیل کر سکتی ہیں. اور کرمنل لاء اتنا کوئی, اگر آپ سول لاء کر لیں, مجھے لگتا ہے کہ سول کسی سینس میں اور کوئی کمپیریزن اس طرح آپ کر نہیں سکتے, ایپلز اینڈ اورنجز والی شاید بات ہو, لیکن سول میں ہر کیس میں آپ کو ایک الگ قسم کا لاء پڑھنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک اور ایریا آ گیا, اوکے میں نے اب اس میں یہ دیکھنا ہے, میں نے اب اس میں یہ دیکھنا ہے. کرمنل میں ویل ڈیفائنڈ ہے, ہاں کچھ اس میں بھی اسپیشل ہیں ایریاز جس میں پھر اسپیشل لاء بھی ہے, اس کا اکاؤنٹیبلٹی ایک اسپیشل ہے, اینٹی ٹیررسٹ ایک اسپیشل ہے, نارکوٹک اسپیشل ہے, اور اس طرح کے ہیں. بٹ جنرلی اگر آپ کہیں تو سبسٹینٹیو لاء آپ کا مور اور لیس ایک ہے, پاکستان پینل کوڈ, پھر پروسیجرل لاء آپ کا ایک ہے, اور پھر رولز آف ایویڈنس قانون شہادت جو ہے آپ کا. سو ایسا نہیں ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرمنل لاء پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو بہت کرمنل سے آپ کا تعلق ہوگا اور یو ول بی ایکسپوز ٹو سرٹن تھنگز, یا پولیس سے آپ کا ایسا ہوگا, تو ایسا ضروری نہیں ہے. اینڈ پولیس میں بھی, اب پولیس فورس میں بھی بہت سی خواتین آ گئی ہیں, ہماری بہت سی پروسیکیوٹرز ہیں اپوائنٹڈ جو کہ خواتین ہیں, اور سیشن ججز ہیں جو کہ خواتین ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا سچ ہے. اگر آپ کو کرمنل لاء اگین ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف آپ میں اس دلچسپی ہے تو آپ ضرور پریکٹس کریں, اور کیا جا سکتا ہے. بالکل جی, ایسی کوئی بیریئرز نہیں ہے. جنرل وہی بیریئرز ٹو انٹری ہیں, یا وہی بیریئرز یا وہی انفراسٹرکچر ایشوز ہیں جو کہ جنرلی ہمیں پتہ ہے کہ کورٹس میں ہیں, یا کورٹس میں نہیں کسی بھی پبلک اسپیس میں ہیں. یہاں پہ آپ کو پبلک ہاسپٹلز میں بھی وہی ہوگا, آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ آپ یوز کر رہے ہیں وہی ہوگا, ٹریولنگ میں آپ کے وہی ایشوز ہوں گے. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس آئسولیٹڈ ٹو دا لیگل پروفیشن. بالکل جی. اینڈ آپ جوڈیشری والا, ہاں اچھا وہ سوال مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کمنگ ٹو یور کویسچن اباؤٹ دا ریپرزنٹیشن آف ویمن ان جوڈیشری, اسپیشلی ہائر جوڈیشری آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل. سو آئی تھنک ڈیفینیٹلی اس میں امپروومنٹس کی تو بہت ضرورت ہے. اینڈ ناٹ جسٹ پاکستان, اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈبیٹ گلوبلی, ایون جن کو ہم سو کالڈ ایوالوڈ ویسٹرن سوسائٹیز کہتے ہیں, یو کے میں بھی, امریکہ میں بھی, وہاں بھی یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ دیر از ناٹ انف ویمن ریپرزنٹیشن. سی ای او لیول کی خواتین نہیں ہیں. اگر آپ کارپوریشنز دیکھیں
بگ کارپوریشنز دیکھیں, آپ فائنینشیل سیکٹر دیکھیں, آپ کارپوریٹ سیکٹر دیکھیں, اس میں خواتین ورک فورس میں اگر ہیں تو ایٹ لیسٹ لیڈرشپ رولز میں کم ہیں, اینڈ ایون باہر جو ہے جوڈیشری میں انف ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اب اس میں ایک بہت ایک بڑی ڈبیٹ ہے یہ کہ کیا ویمن ریپرزنٹیشن سے کوئی فرق بھی پڑتا ہے, یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں. کیا اس میں کوٹاز ہونے چاہیے, اس پہ بھی لوگ فوراً اگینسٹ ہیں کہ وائی شوڈ اٹ بی سم تھنگ جو کہ پھر اس میں ایٹ دا رسک آف میرٹ کہیں وہ نہ ہو جائیں اپوائنٹمنٹس, یہ ایک اس میں کویشچن آ جاتا ہے. بٹ اس بات سے تو آئی تھنک ایوری بڈی اگریز کہ لا ایٹ جوڈیشری ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ایک سروس دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ سروس جو دے رہا ہے وہ اس پاپولیشن کو دے رہا ہے جس پاپولیشن میں سے 50% خواتین ہیں. تو کیا وہ جو سروس جو ڈلیور کر رہے ہیں لوگ اس میں بھی خواتین ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی کیبل ٹو دیٹ کہ خواتین ہونی چاہیے. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ میری اگر لٹیگنٹ ہے یا وکٹم ہے کرمنل لاء میں, اگر وہ وومن جج کے سامنے جائے گی, خاتون جج کے سامنے جائے گی, ان کا آٹومیٹکلی لیول آف ایز جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, ایکسیسیبلٹی کے ایشوز جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. ویمن آن دا بینچ اسی لیے ضروری ہے کیونکہ ان کا لیوڈ ایکسپیرئنس مین سے بہت فرق ہے. بالکل, یہ کہنا تو ہے کہ ایک آئیڈیل جج کو ارسپیکٹو آف دیئر جینڈر شوڈ بی فری فرام بائسز, بٹ یہ چیز آئی تھنک صرف شاید اینجلس کر سکیں. ہم بھی اپنے پریجوڈسز اور اپنے بائسز لے کے چلتے ہیں, وہ کئی جگہ ہمارے جینڈر کی وجہ سے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ہماری ایتھنیسٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ہمارے ایک سرٹن سوشیو اکنامک گروپ کی وجہ سے ہوتے ہیں. سو آئیڈیلی تو یہ ہے کہ if it's a man or a woman they should be free of the biases اور انہیں dispensation of justice ایک ہی لیول کا ہونا چاہیے. But it is not so because we are at the end of the day judges are also human. So جو ایک gender bias inherent ہوتا ہے شاید, یا کچھ سینس میں ایک views ہوتے ہیں, اگر آپ دیکھیں اس پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ جب میل جج نے ایک ججمنٹ لکھی ہے, دا سارٹ آف ورڈز یا جینڈر سینسٹیو لینگویج یوز کی نہیں کی, اور خاتون اگر وہ کرے تو وہ بہت فرق ہوتا ہے. سو آئی تھنک ان ٹرمز آف ریپرزنٹیشن ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. سبارڈینیٹ جوڈیشری میں آپ نے اسٹیٹسٹکس دیے ہیں, ابھی بھی کم ہے. بالکل, ہائر میں بھی ہونی چاہیے, اور اس میں وہی ہے کہ ہائر میں انفارچونیٹلی ہمارا جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا نظام ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس میں سبارڈینیٹ جوڈیشری میں جو بہت اچھے ججز بھی ہیں وہ ویری ریئرلی دے آر پکڈ اپ فار ہائر جوڈیشری, اور ہائر کو ہم ہائی کورٹ اینڈ ابو بولتے ہیں. بالکل, ہائی کورٹ لیول میں اگر آپ دیکھیں, اینڈ آئی ایم شیور اف یو ڈو سم سارٹ آف اسٹڈی آن اٹ, دا میجورٹی آف ججز کرنٹلی ان دا پروونشل ہائی کورٹس آر آل لائرز جو ڈائریکٹ ایلیویٹ ہوئے ہیں. تو مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے, اور اگر یہ چیز دیکھی جائے گی تو ہماری بہت سی قابل ڈسٹرکٹ سیشن لیول کی ججز ہیں, وہ بھی خواتین پھر آگے آ سکیں گی. بالکل. سو اور پھر سپریم کورٹ میں ظاہر ہے پھر ہائی کورٹ سے ہی ایلیویٹ ہو رہی ہیں, سو وہ پھر ایکسکلوسیولی ایسے لوگ ہیں جو کہ جوڈیشری سے نہیں آ رہے, جو کہ لیگل پروفیشن سے آ رہے ہیں. اینڈ آئی وونٹ سے کہ اس میں کوئی ایک چیز بہتر ہے یا ایک چیز غلط ہے, لیکن یہ چیز تو ٹرو ہے نا کہ آپ کی سبارڈینیٹ جوڈیشری میں اب خواتین ہیں, بالکل, پہلے سے بہت زیادہ ہیں, اور آ رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں جو ٹیسٹ وغیرہ دے رہی ہیں خواتین, سول ججز جو بن رہی ہیں بہت زیادہ ہیں. بالکل. سو ڈیفینیٹلی اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہائر جوڈیشری اور سپریم کورٹ میں بھی آئی تھنک ابھی کرنٹلی لاہور ہائی کورٹ میں 2 شاید خواتین ججز ہیں, اینڈ آئی ایم ناٹ ریئلی شیور بٹ آئی تھنک پشاور ہائی کورٹ میں مے بی دیر از 1. سو سپریم کورٹ میں ڈیفینیٹلی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہم اس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ایک خاتون جج آ جائے گی سپریم کورٹ میں آؤٹ آف 17, تو کیا ہم نے اس چیز میں بھی ہم نے اپنی کوئی ایمبیشنز یا وہ کوئی کم تو نہیں رکھے ہوئے؟ ہمیں اس چیز پہ بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ ایک بہت فیمس جو سپریم کورٹ امریکہ کی جج تھیں روتھ بیڈر گنسبرگ, RBG جنہیں کہتے تھے, ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہاؤ مینی ویمن از انف ان دا سپریم کورٹ, اینڈ سپریم تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ 9.
that will be enough judges, enough female judges. بالکل. So US Supreme Court میں ہے ہی 9. تو she's wanted an all female, and for her that was the norm کہ جب آپ کے all male ججز ہیں اس میں ایک آنا از کنسیڈرڈ اے بگ ڈیل, تو وائی ناٹ آل فیمیل, وائی شوڈ دیٹ بی کنسیڈرڈ سم تھنگ. بالکل. بٹ اس میں پھر بہت براڈر ایشوز آ جائیں گے کہ آپ کو خواتین کو ریٹین کرنا ہے, ان کی کریئر پروگریشن, دا فیکٹ دیٹ دے مائٹ ریکوائر مور فلیکسیبلٹی. اینڈ اس میں یہ بھی کہوں گی کہ a lot of times people only اس کو ہم صرف چائلڈ بیئرنگ یا فیملی میں ڈال دیتے ہیں اس چیز کو. تو آئی تھنک اس چیز کو بھی زیادہ ہمیں وہ بھی ایک قسم کا مجھے لگتا ہے کہ شاید جینڈر بائس آ جائے گا کہ خواتین کے پاس پرائمریلی کیئر گیونگ یا صرف چائلڈ بیئرنگ کے لیے وہ بریک نہیں لے رہی یا شادی کے لیے بریک نہیں لے رہی. وی شوڈ لک بیونڈ دیٹ. اٹ کوڈ بی ادر ریزنز ایز ویل کہ وہ کیوں ڈسلوژن ہو جاتی ہیں کچھ سالوں بعد. کیا ان کو اسی طرح کی پروموشنز نہیں مل رہی ہیں, اسی طرح کی انکریجمنٹ نہیں مل رہی ہے, یا اسی طرح کی انہیں ان ٹرمز آف پے اگر آپ دیکھ لیں, یا اگر انڈیپینڈنٹ ان ٹرمز آف واٹ دے آر میکنگ فیس جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے. یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہے. آئی تھنک اٹ وڈ بی ویری سمپلسٹک اف یو جسٹ سے کہ کریئر پروگریشن یا وہ چھوڑ دیتی ہیں کچھ سالوں بعد, اس کو ہم صرف فیملی یا چائلڈ بیئرنگ کی نظر کر دیں. سو آئی ڈونٹ ایون وانٹ کہ میں وہ بڑا ایک سمپلسٹک ویو دوں کہ خواتین کی جرنی الگ ہوتی ہے میل لائرز سے, not just because of the fact that they are getting married and they are having children, اور پھر پرائمری کیئر گیونگ وہ کر رہی ہیں بچوں کی. سو اس میں ہمیں شاید ری امیجن کرنا ہے ایون جنرلی ہماری سوسائٹی میں, فیملیز میں. آئی نو لاٹ آف فیمیل لائرز اینڈ ایون ادروائز جو کہ ان کے اوپر پیرنٹس کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے ٹو دی ایکسکلوژن آف مے بی دیئر بردرز. سو اف somebody is sick in the family, چاہے ایکسٹینڈیڈ فیملی میں ہو, تو اٹ از کنسیڈرڈ کہ وہ بریک لے کے پیرنٹس کو لے کے جائیں گی یا خود وہ کام کریں گی. سو یہ چیز جو ہے اس کو بھی ہمیں ایویلیویٹ کرنا ہے کہ پھر وہ ایک براڈر ایشو آ جائے گا کہ ہم ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ انویزیبل ورک لوڈ والی بات ہے, اس کو ہم کس طرح بیلنس کرتے ہیں, اور جو ہمارے میل ساتھی ہیں یا پارٹنرز ہیں یا جنرلی فیملی میں وہ کس طرح اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بالکل یہ ہمیں چیزیں دیکھنی ہیں. سو بالکل, سو بیسکلی ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹڈ, ہمارا کلچر, ہمارا سوسائٹی, اور پھر پروفیشن کی بات. ایگزیکٹلی. آئسولیشن میں تو آئی تھنک آپ کبھی بھی کسی چیز کو دیکھیں وہ بہت سمپلسٹک ہو جاتی ہے. سو ہماری سوسائٹی اور ہمارے کلچر کی جو ڈیمانڈز ہیں, یا ایک اس میں آپ کو کہوں کہ نہیں جی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, لاٹ آف پیپل کانٹ ڈو اٹ. بالکل. جو کسی اور ملک کی ہم اگزامپل دیں وہ ان کی فرق ہوگی. بالکل. سو ہمیں آف کورس جو بھی چیزیں ہمیں اپنی اس سے, اینڈ ایوری تھنگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے تو لگتا ہے انکریزنگلی ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹڈ. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ لا بھی ایک مطلب ایسا پروفیشن ہے جو کہ بہت ٹریڈیشنل ویلیوز کو آئیڈیلائز کرتا ہے. سو فار ایگزامپل لا میں بینگ پریزنٹ, جس کو ہم پریزنٹیزم کہتے ہیں, اس میں ایک بہت بڑی ویلیو ہے کہ یو آر پریزنٹ ان دی آفس ایٹ اے سرٹن ٹائم. آپ جلدی چھٹی نہیں کر رہے, آپ اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو ایک بہت بڑا پریمیم دیا جاتا ہے جو کہ شاید خواتین نہیں دے سکتی ہیں. سو گریجولی, لیکن مجھے لگتا ہے اسپیشلی کووڈ جو کہ ایک بہت بڑی ہم سب کے لیے ایک ٹرائنگ ٹائم بھی رہا ہے, اس کا ایک سرٹن ایڈوانٹیج مجھے جو میں نے دیکھا ہے کہ لا نے ایک سرٹن فلیکسیبلٹی کو ایکسیپٹ کیا ہے. پہلے اٹ واز انہرڈ آف کہ آپ میٹنگ کر لیں اپنے کلائنٹ سے اوور ویڈیو کال یا اوور زوم. کورٹس میں سسٹم سڈنلی آ گئے ہیں آڈیو ویژول کے آگے. اب پہلے جو تھا کہ وٹنسز کو آپ نے بلانا ہے تو اٹ واز سچ اے بگ ایشو کہ نہیں وہ باہر ہے, وہ فزیکلی آئے گا یہاں پہ. تو لا نے یہ چینجز امبریس کیے ہیں. ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی ایک سیٹ اپ بن گیا ہے کہ آپ ریموٹلی جو ہے وٹنسز ایگزامن ہو رہے ہیں. لائرز ہمیں اپلیکیشن دے کے ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں آف کورس وہ تو ہے ہی. سو یہ والی جو چینجز ہیں یہ لا نے امبریس کیے ہیں, اینڈ یہ اسی لیے کیے ہیں بیکاز ایک سرٹن پیریڈ آیا ایسے جیسے آپشن نہیں تھی. ادروائز یہ آپشنز میرے خیال میں نہیں ہوتی, اور فرمز نے امبریس کی ہیں. سو ایک فلیکسیبلٹی آئی تھنک ٹیکنالوجی کا یوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, انیبل کر سکتا ہے خواتین کو لا میں اینڈ جوڈیشری میں. سو وہ جو ہے
embrace کرنا چاہیے ہمیں ٹیکنالوجی کو. بالکل. It will be very empowering. بالکل, definitely. Ma'am, is there any advice that you would like to give to the aspiring generation of female lawyers, law students or fresh law graduates جو ہماری podcast اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ I don't know if I'm in a position to give advice, but I would just say کہ law I think rewarding profession بھی بہت ہے. میں personally I wouldn't have chosen any other profession اگر میں 20 سال پہلے جا کے یہ سوچوں. محنت اس میں ہے for both females and males. لیک آف انف فیمیلس کو کین آلسو ورک ٹو یور ایڈوانٹیج ایٹ ٹائمس کہ آپ نوٹس بھی کئی دفعہ زیادہ ہو سکتے ہیں. بالکل. مجھے لگتا ہے میں نے اتنا کام نہیں کیا کہ آپ میں اس لیول کی ہوں کہ آپ مجھے انوائٹ کریں, بٹ دا فیکٹ کہ پروبیبلی وین یو سیڈ کہ اچھا کتنی لائرز ہیں جو اس لیول کی ہیں, آپ کو شاید 2 یا 3 نام ملے ہوں گے, تو دیٹ کین آلسو ورک ٹو یور ایڈوانٹیج. بٹ جو ینگسٹرز ہیں میں انہیں یہ کہوں گی کہ شارٹ کٹس نہ دیکھیں اور اپنے آپ کو انٹروسپیکٹ کر کے اپنے آپ کو دیکھیں آپ کیا چیز آپ کی اسٹرینتھس ہیں اس کے حساب سے جائیں, شارٹ کٹس میں مت جائیں. اینڈ ایک چیز میں اور بھی کہنا چاہوں گی کہ ڈونٹ کانسٹنٹلی لک ٹو یور پیئرز. بالکل. کون کیا کر رہا ہے, بیکاز ہر ایک کی جرنی بہت فرق ہوتی ہے. سو وہ آپ کانسٹنٹلی کمپیئر اور وہ نہ کریں. مطلب آپ اپنا جو کام ہے آپ کے پاس ایک بریف آئی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح کرنا ہے, give it your 100%. جب آپ کام کرتے رہیں گے آپ کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ آ ہی جائے گی ایونچولی. اور سوری یہ میں اگین ایک بڑا فلوسافیکل سا لگے گی بات, لیکن ہر ایک کا سکسیس کا پیمانہ بھی فرق ہوتا ہے. بالکل. یہ چیز بھی آپ نے دیکھنی ہے. میرے لیے جو سکسیس کا پیمانہ ہے وہ آپ کے لیے بالکل فرق ہوگا, ایک تھرڈ پرسن کے لیے فرق ہوگا. تو ہر ایک کو ہم اس چیز سے نہیں دیکھ سکتے کہ اچھا میں نے ایکس اماؤنٹ آف کیسز میرے پر ڈے لگے ہوئے ہیں تو یہ میرے لیے سکسیس ہے, یا میں یہ والی کار چلا رہی ہوں, یا یہ میرے پاس اتنے منی آ رہی ہے. ہر ایک کے لیے دیٹ از ناٹ اے ڈٹرمنیشن آف سکسیس. سو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز ہے وچ از سکسیس فار یو. So I'm sorry that probably doesn't help people, but I think it helps me because when somebody says کہ اچھا وہ ایک successful lawyer ہے تو مجھے شاید میرے نظر میں یہ بھی ہوگا کہ اچھا ان کے attitudes towards other lawyers کیسا ہے, opposing counsel کیسا ہے, towards your clients کیسے ہیں, ethically کیسے ہیں آپ, جو ہمیں بار کاؤنسلز ریگولیٹ کر رہی ہیں, جو ہمارے پروفیشنل کانڈکٹ کے رولز ہیں وہ یہ ایڈہیئر کر رہے ہیں کہ نہیں. شاید یہ میرے لیے ضروری ہو, کسی اور کے لیے ہو کہ اچھا وہ انہوں نے کتنی دفعہ ہائی پروفائل کیسز کیے ہیں, بالکل میرے لیے شاید وہ نہ ضروری ہو. تو یہ آپ کو اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ہر ایک کا پیمانہ بالکل فرق ہوتا ہے. سو ڈونٹ گو چیزنگ سم تھنگ جو کہ کسی اور کے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. بالکل. تو میم اس کانورسیشن سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پازیٹیو چینجز آر ٹیکنگ پلیس, بٹ ڈیفینیٹلی دے آر, بٹ اسٹل وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. جو ہمارے پیرنٹس یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ان کو وی وڈ لائک ٹو ارج کہ پلیز اپنی بیٹیوں کو اس لاء کی فیلڈ میں آنے سے مت روکیں, کیونکہ جو چینج لانے کی طاقت اور جو اسٹیریوٹائپس کو ختم کرنے کی طاقت آپ کی بیٹیوں کی صلاحیتوں میں ہے وہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہیں. Thank you so much, ma'am. اس کے ساتھ we would like to end our podcast. It was truly an honor to be able to have this conversation with you. اور ہم انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے ساتھ اور بھی conversations کرنا پسند کریں گے. میں نے بھی بہت enjoy کیا. Thank you very much for having me. Thank you, ma'am. Thank you so much for watching, everyone. Please subscribe to our channel. You can also listen to our podcast on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Allah Hafiz.